نیکی کا خیال بھی بڑا غیور ہے، اگر اس کی قدر نہ کی تو ڈر لگتا ہے کہیں دل پر مہر ہی نہ لگ جائے اور نیکیوں کا خیال خیال ہی نہ آئے، یہ بھی بڑا غیور ہے۔ یہ جو نیکی کا خیال آئے کہ تہجد پڑھ لوں، تلاوت کا معمول بنا لوں، جماعت سے نماز پڑھا کروں، یہ جو خیال دل میں آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان آیا ہے، اس کی قدر کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خیال آنا ہی بند ہو جائے، دل سخت ہو جائے، مہر لگ جائے، زنگ آلود ہو جائے اور یہ نیکی کے خیال آنا ہی بند ہو جائے، یہ بھی بڑا غیور مہمان ہے۔ شیطان اسے یہ تو نہیں کہتا کہ یہ گناہ اچھی چیز ہے، کیونکہ اسے پتا ہے یہ دین کی طرف مائل ہے، اسے گناہ کی برائی کا اندازہ ہے، یہ نہیں کہتا کہ گناہ اچھی چیز ہے، اس کو یہ کہتا ہے کہ گناہ ہے بری چیز لیکن چھوڑ دیں گے، چھوڑ دیں گے، اتنے چھوڑ دیے یہ بھی چھوڑ دیں گے۔ اس کے ذہن میں یہ نہیں ڈالتا کہ جھوٹ خیانت اچھی چیز ہے، نماز چھوڑ دینا اچھی چیز ہے، بدنگاہی اچھی چیز ہے نا، وہ کہتا ہے ہاں بری چیز ہے، چھوڑ دیں گے، اسے ٹالتا رہتا ہے، ٹالتا رہتا ہے۔ دین کے ماحول میں آنے والوں سے شیطان یہ نہیں کہتا کہ گناہ اچھی چیز ہے، انہیں تو یہ کہتا ہے کہ چھوڑ دیں، لیکن ابھی نہیں، ابھی جوان ہو، ابھی تو عمر پڑی ہے، بوڑھے تھوڑی ہو گئے ہو، ابھی تو بوڑھے تھوڑی ہو گئے ہو، پھر کر لینا، جب منہ میں دانت نہ رہے، پیٹ میں آنت نہ رہے، پھر توبہ کر لینا، ابھی تو جوان ہو۔ تو یوں دھوکہ دیتا ہے اور پھر زندگی گناہوں میں، موت گناہ کی حالت میں آ جاتی۔ صحت چلی گئی، فرصت چلی گئی، وقت نکل گیا۔ تو ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، برائی کو برائی سمجھتے ہیں، لیکن شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی بہت وقت ہے۔ اس نے دھوکہ دے رکھا ہے کہ اتنے سارے تو چھوڑ دیے، یہ تھوڑے سے ہیں، رہنے دو، گھر کی ایک حصے کی آگ بجھا دی، کونے میں جلتی رہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کچھ آگ کے انگارے اپنے بیگ سے نکال دی، کچھ رہنے بھی دیے۔ چار پانچ زہریلے بسکٹ تو پلیٹ سے نکال دیے، تین چار رہنے بھی دیے۔ وہاں تو بہت احتیاط کرتا ہے، بہت احتیاط کرتا ہے۔ اگر 99 بسکٹ ٹھیک ہے، ایک زہریلا ہے تو سب کو چھوڑ دیتا ہے، پتہ نہیں کون سا ہو، پتہ نہیں کون سا ہو، وہاں بہت محتاط ہے۔ یہاں شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے کہ اتنے سارے چھوڑ دیے، یہ بھی چھوڑ دیں گے، ابھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ لوگ بڑا دھوکہ کھا رہے ہیں، فرصت فرصت، مہلت مہلت، ایک دن وہ مہلت ختم ہو جاتی، اور روز ہی تماشا اور خبریں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اچانک حادثہ ہوتے ہیں، کیسے اچانک حادثات ہو رہے ہیں، خوشیوں میں، میلوں میں، مزوں میں، اپنے کاموں میں، اور موت نے آ کے دبوچ لیا۔ فرصت ختم ہو گئی۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ گھڑی آتی ہے تو دیر کوئی نہیں لگتی۔
مہلت کوئی نہیں ملتی پھر. روز دیکھ بھی رہے کہ کیسے اچانک رخصت ہوا, سویا اور اٹھا بھی کوئی نہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ گناہ کی عادت زندگی میں اور موت آ جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جسے آج کل کرتے کرتے زندگی میں رکھا ساتھ, وہ زندگی موت میں بھی ساتھ لے گئے. بڑی ہمت کی بات ہے. فما اصبرهم علی النار, بڑی ہمت کی بات ہے اس کی, اس گناہوں کی آگ پہ صبر کر رہا ہے. بڑی ہمت کی بات ہے, بڑے دل گردی کی بات ہے, بڑا حوصلہ ہے اس کا. اس گناہوں کی آگ پہ صبر کر رہا ہے, بڑا حوصلہ ہے اس کا. فما اصبرهم علی النار. تو شیطان نے دھوکے میں مبتلا رکھا ہے, ابھی نہیں, چھوڑ دیں گے. تو شیطان کے پاس ہر ایک کے لیے جال مختلف ہے. جو دین کی طرف آتے ہیں, مسجدوں کی طرف آتے ہیں, دین والوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو انہیں یہ تو نہیں کہتا کہ گناہ اچھی چیز ہے, نا انہیں کہتا گناہ برے ہیں, اچھی چیز نہیں ہے گناہ. لیکن اتنے جلدی چھوڑنے کی ضرورت بھی کیا ہے, یا پھر اتنے چھوڑ دیے ان کے میں حرج کیا ہے. تو زندگی میں پھر وہ گناہ ساتھ ہی رہتے ہیں. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, جلدی جلدی نیکیاں کر لو اس سے پہلے کہ ایسا فقر آ جائے جو تمہیں اپنے آپ کو بھی بھلا دے. آج اللہ نے مال دیا ہے, خرچ نہیں کرتا, ٹالتا رہتا ہے, بخیل حد درجے کا. کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کچھ چلا جائے. فرمایا کیا پھر نہیں خرچ کرے گا, پھر خرچ کرے گا. او قنن متغین, یا تو انتظار کر رہا ہے کہ اتنا مالدار بن جائے کہ وہ مالداری تجھے سرکش بنا دے, تیرے دل و دماغ میں کہیں نیکی کا خیال ہی نہ رہے. اس وقت کا انتظار کر رہا. کہ اتنی خوشحالی آ گئی کہ اللہ ہی کو بھول گیا. او مرضا مفسدا, یا تو انتظار کر رہا ایسے مرض کا جو تمہیں فساد میں مبتلا کر دے, کسی کام کا نہ رہے, پھر نیکی کرے گا. او حراما مفندا, یا ایسا بڑھاپا جو تجھے نکارا کر دے, پھر نیکی کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے کیا تو موت کا انتظار کر رہا ہے جو اچانک آ جائے گی پھر نیکی کرے گا, یا دجال کا انتظار ہے, یا قیامت کا انتظار ہے, کس کا انتظار ہے, کب نیکیاں کرے گا, کب گناہ چھوٹیں گے. تو یہ انسان دھوکے میں رہتا ہے اور زندگی کی یہ فرصت ہاتھ سے نکل جاتی. آج کل کرتے کرتے زندگی نکل جاتی ہے. اور شیطان اسے اس فریب میں رکھتا ہے اور زندگی اس کے گناہوں کے ساتھ رخصت ہوتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو میرے عزیزو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین یہ ہے کہ اللہ نے آج صحت دے رکھی ہے, فرصت دے رکھی ہے, اس کو صحیح مصرف میں خرچ کرو. اس سرمایہ سے جو کمائی کرنی ہے وہ کمائی کرو.